میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور کل بروز قیامت اس کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضری دی اور بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا کہ السلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین، کہ اے انبیاء اور مرسلین کے پیشوا امام آپ پر سلامتی ہو۔ تو روضہ انور سے یہ جواب آیا کہ وعلیک السلام یا امام المسلمین، کہ اے مسلمانوں کے امام آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور کعبۃ اللہ المشرفہ کے سامنے پہنچے تو آپ نے جو کعبہ کے دربان تھے ان سے کہا کہ میرے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیں تاکہ میں اندر جا کر عبادت کر سکوں۔ تو انہوں نے آپ کا نام وغیرہ پوچھا، آپ نے اپنا نام بتایا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو مسلمانوں کے پیشوا ہیں، امام ہیں، تو ان کے لیے دروازے کو کھول دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کعبے کے اندر گئے اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ سے ابتدا کرنے کے بعد پہلے سپارے سے پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ نے 15 پارے مکمل فرمائے، اور پھر دوسری رکعت میں آپ نے دوسرے 15 پاروں کی تلاوت فرمائی۔ یہ 2 رکعت میں آپ نے پورا قرآن مجید فرقان حمید کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر مکمل کیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو کعبۃ اللہ کے ایک گوشے سے، ایک کنارے سے یہ آواز آئی کہ اے ابو حنیفہ، ہم نے تمہیں اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو بخش دیا ہے۔ یعنی جو شخص ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا اور اس کا خاتمہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک امید اور بڑھے گی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، جو ان کی پیروی کرنے والا ہوگا، ان کے پیچھے چلنے والا ہوگا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر داخل ہوئے اور 2 رکعت کے اندر آپ نے قرآن پاک کو مکمل کیا۔ اس کے لیے ایک تو بندے کو ذوق و شوق ہونا چاہیے
کہ بغیر شوق کے، بغیر ذوق کے، اور جو بندہ ان چیزوں کا عادی نہ ہو اس کے لیے اس طرح قرآن پاک پڑھنا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے علماء اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ بندہ ویسے بھی نیک کام کرتا رہے، لیکن جب اس نے مقدس مقام پر جانا ہے، مقدس جگہ پر جانا ہے، تو پہلے سے ایسے نیک کاموں کی عادت بنائے کہ جب اس کی عادت بنے گی، وہ پڑھتا رہے گا، تو پھر ایسے مقدس مقامات پر جا کر اس کے لیے وہ نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ احادیث طیبہ میں جو قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل آئے ہیں وہ اپنی جگہ مقرر ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین قرآن پاک سے کس قدر شغف رکھا کرتے تھے، کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اور کس ذوق و شوق کے ساتھ وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگی۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ اے بیٹی رو مت، کہ تیرے باپ کا جس مقام پر وصال ہو رہا ہے اس مقام پر اس نے 7000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا ہے۔ یعنی اس سے ہم ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کا قرآن پڑھنے کا ذوق سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر ہمارے اسلاف یہ قرآن پاک کی تلاوت کا شغف رکھتے تھے اور کس شوق کے ساتھ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے کہ یہ کہنا آسان ہے 7000 مرتبہ قرآن پاک، لیکن اگر آپ حساب لگاتے چلے جائیں تو برسوں لگ جاتے ہیں اتنے زیادہ قرآن پاک پڑھنے میں۔ اور پھر اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادات میں سے تھا کہ جب بھی رمضان المبارک آتا تو آپ 61 مرتبہ یعنی 61 ٹائم آپ قرآن پاک کو ختم کیا کرتے تھے۔ صبح ایک قرآن پاک، شام کو ایک قرآن پاک، یعنی رات کو ایک قرآن پاک، اور تراویح کے اندر ایک قرآن پاک پورے رمضان میں آپ ختم کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ذوق و شوق ہمارے اسلاف کا تھا یہ دو وجوہ سے تھا، ایک تو قرآن پاک پڑھنے کے جو فضائل احادیث میں آئے ہیں، قرآن میں ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اس کی وجہ سے، اور دوسرا خود قرآن پاک سے ان کی شدت کے ساتھ محبت ہوا کرتی تھی کہ وہ قرآن پاک سے محبت کرتے تھے، اس وجہ سے قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے قرآن پاک کے بہت سارے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن پاک کو خود پڑھے اور اسے دوسروں کو پڑھائے، خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھنے سکھانے میں بہت وسعت ہے۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا جو مطلب ہے یہ فقط اتنا نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید خود پڑھا اور دوسروں کو پڑھا دیا، بلکہ اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت سارے افراد داخل ہوتے ہیں، بہت سارے افراد کو، طرح طرح کے افراد کو یہ فضیلت ملتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بچوں کو قرآن پاک کے ہجے روزانہ سکھانا، جیسے ابتدا سے ہم پڑھاتے ہیں، مدنی قاعدہ پڑھاتے ہیں، تو یہ جو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ بھی اس قرآن پاک کی فضیلت کے اندر داخل ہے۔ یعنی آپ بچوں کو روز پڑھائیں یا بالغان کے مدرسے کے اندر بڑوں کو یہ پڑھائیں اور خود پڑھیں، تو اس پر بھی یہ فضیلت صادق آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے کہ جو خود قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے۔ تو اب جو دوسروں کو قرآن مجید فرقان حمید چاہے وہ مدنی قاعدے کے ذریعے سکھا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی یہ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ تجوید کا سیکھنا، صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے کا سیکھنا، اچھے انداز میں قرآن پاک کو پڑھنے کا سیکھنا، یہ بھی اس حدیث پاک کے تحت آتا ہے۔ یوں ہی علماء کرام کا قرآنی احکام کو سیکھنا اور لوگوں کو سکھانا، یہ بھی اس حدیث پاک کے تحت آتا ہے۔
یعنی اگر وہ قرآن سے احکام نکالتے ہیں، لوگوں کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، لوگ ان سے سیکھتے ہیں، تو اس حدیث پاک کے مطابق ایسے افراد بھی بہترین لوگوں کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر آپ غور کرتے چلے جائیں تو کثرت کے ساتھ جہاں قرآن مجید فرقان حمید آپ خود پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دیا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے احکام آپ سکھایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی افراد کے لیے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی قرآن پاک کے جو فضائل ہیں، قرآن پاک وہ برکت والی کتاب ہے کہ جس کی برکت کو خود قرآن پاک بیان فرماتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکتیں بیان فرماتا ہے، اور جو لوگ قرآن پاک پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو قرآن پاک ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہی لوگ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی جو قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن پاک کی اچھے انداز میں تلاوت کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری زندگی اس آیت اور حدیث پاک کے تحت آپ کو نظر آئے گی۔ اس کی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو امیر السنت کا ایک مختصر سا رسالہ ہے اشکوں کی برسات، اس کے اندر آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک کا ذوق کس قدر رکھا کرتے تھے۔ ایک اور عظیم ہستی جو ائمہ اربعہ میں سے، وہ 4 امام کہ جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کے پیچھے چلا جاتا ہے، آج دنیا کے تقریباً مسلمان کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنے والے ہیں، کسی نہ کسی امام کے بتائے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق احکام پر عمل پیرا ہے۔ تو وہ 4 امام ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ جہاں اپنا خوف آپ کو عطا فرمایا تھا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق رسول آپ کو بے مثل اور بے مثال عطا فرمایا تھا۔ علم کے اعتبار سے اپنے زمانے کے اکابر علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اونٹوں کے جگر پگھلا دیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دور دور تک علم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے اونٹوں پر سوار ہو کر۔ اس زمانے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اونٹوں کے جگر پگھلا دیں گے، یعنی دور دور سفر کر کے جائیں گے، لیکن عالم مدینہ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں پائیں گے۔ عالم اہل مدینہ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں پائیں گے۔ جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، عالم اہل مدینہ سے مراد حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات تھی۔ آپ ساری زندگی مدینہ منورہ کے اندر رہے، کبھی بھی یعنی صرف حج کے موقع پر آپ گئے، اس کے بعد کبھی بھی آپ مدینہ منورہ سے باہر نہیں جایا کرتے تھے، ہمیشہ مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کا ادب و احترام آپ کا بے مثال تھا۔ کبھی بھی مدینہ منورہ کے اندر آپ کسی جانور کے اوپر سوار نہیں ہوتے تھے، سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہمیشہ پیدل چلا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خود امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر کے باہر بہترین قسم کے گھوڑے دیکھے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس زمین کو روندوں جانور کے قدموں کے ذریعے کہ جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم رہے ہیں۔ اس قدر آپ ادب و احترام مدینہ منورہ کا کیا کرتے تھے، اور حدیث کے حوالے سے جتنا احترام، جتنا ادب
سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کتابوں کے اندر مذکور ہے، وہ کسی اور کا نہیں۔ آپ بالخصوص جب حدیث کا درس دینے کے لیے مسجد کے اندر آتے تو آپ کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا کہ آپ کے لیے تخت بچھایا جاتا، خوشبو کا اہتمام ہوتا، پھر اس کے بعد آپ ادب کے ساتھ اس تخت پر بیٹھتے اور احادیث طیبہ کو بیان کرنا شروع کرتے، اور اس انداز میں بیان کرتے کہ بعض اوقات آپ کا سر جو ہے وہ گھٹنوں سے لگ جایا کرتا تھا۔ بیان کرتے کرتے آپ جھک جایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حاضر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مشک رکھی ہوئی ہے، خوشبو رکھی ہوئی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ مشک اٹھا کر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دے رہے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ مشک لوگوں کے درمیان تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں گے اور علم کو دنیا کے اندر پھیلائیں گے، کہ مشک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو عطا فرما رہے ہیں اور یہ آگے لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں آپ کو دیگر باتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فضیلت عطا فرمائی تھی، وہیں قرآن مجید فرقان حمید کا ایسا ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ بسا اوقات پوری رات ایک آیت کی تلاوت کے اندر گزار دیا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ قرآن پاک کو انتہائی سمجھ کر پڑھا کرتے تھے، اور جہاں قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت آتی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت کا تذکرہ کیا ہے تو بعض اوقات ساری رات اس آیت کو پڑھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعائیں کرتے رہتے تھے۔ کہیں عذاب کی آیت آتی تو اس آیت کو ساری رات پڑھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے حوالے سے ان کے ایک شاگرد حضرت مغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ سو چکے ہیں، میں سونے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا، گھر پہ پہنچا ان کے، تو دیکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور کھڑے ہو کر آپ سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا الہاکم التکاثر سے، حتیٰ کہ آپ اس آیت تک پہنچے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن ان سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب ہمارے اسلاف جب قرآن پڑھتے تھے تو پھر ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کیا کرتے تھے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا فرمایا۔ تو جب یہ آیت پڑھنا شروع کی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نعمت کا سوال کرے گا، ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رونے لگے، بہت زیادہ رونے لگے، اور بار بار اس آیت کو پڑھنے لگے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بار بار اس کو پڑھتے جاتے اور قیامت کے اس منظر کو یاد کرتے جاتے کہ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ان کے شاگرد فرماتے ہیں حضرت مغیرہ کہ میں اس حال میں ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو میں دوبارہ گھر کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی بھی اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب صبح فجر کی اذان ہوئی تو اب امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، وضو کر کے آپ مسجد کے اندر آئے۔ میں جب مسجد کے اندر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گرد لوگ جمع ہیں، آپ ان کو حدیثیں سنا رہے ہیں، اور آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ نور اور حسن طاری تھا۔ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، پھر لوگوں کو صبح پڑھانے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ حدیث کا احترام کرتے تھے، مدینہ طیبہ کا احترام کرتے تھے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کا ایسا ذوق عطا فرمایا تھا کہ ساری رات ایک آیت کی آپ تلاوت کرتے رہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ کہ جب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو امام نے اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھی، قیامت کا منظر
کہ جب زمین کو تھر تھرا دیا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھوں کو باہر نکالے گی، یعنی مردوں کو باہر نکال دے گی۔ جب امام نے یہ پڑھنا شروع کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاؤں کے اندر تھر تھراہٹ پیدا ہوئی، آپ کانپنا شروع ہوئے۔ امام نے نماز مکمل کر لی، امام اعظم نے بھی نماز پوری کر لی، لیکن اس کے بعد اب دوبارہ کھڑے ہوئے اور اسی آیت کو بار بار پڑھتے رہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے یہاں تک کہ فجر تک آپ اسی آیت کی تکرار کرتے رہے، بار بار اسے پڑھتے رہے اور قیامت کے منظر کو آپ یاد کرتے رہے کہ قیامت کے دن معاملہ کس طریقے سے پیش آئے گا۔ تو اس طرح ہمارے اسلاف قرآن مجید فرقان حمید کی ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہاں علماء یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ہوتی کرامت، کہ کرامت کے ذریعے بعض اوقات ہمارے اسلاف یہ کچھ ہی دیر کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ جیسے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب کے اندر پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علماء کے حوالے سے لکھا کہ وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کئی مرتبہ قرآن پاک کو ختم کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ تھا بطور کرامت، کہ کرامت کے طور پر یہ قرآن مجید فرقان حمید کو اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اگر بندہ قرآن پاک پڑھنے کا عادی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کے اندر ایسی روانی عطا فرماتا ہے کہ وہ بغیر کرامت کے بھی ایک رات کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، کئی کرامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں، لیکن آپ کی زندگی کا جو معمول رہا وہ یہ رہا کہ آپ رات کو ایک قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا تھا، آپ چاہتے تو سینکڑوں ہزاروں مرتبہ ایک رات کے اندر قرآن پاک کو ختم کر لیتے، لیکن یہ کرامت کے طور پر نہیں تھا، یہ عادت کے طور پر تھا، عبادت کے طور پر تھا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کی زبان پر قرآن پاک ایسا جاری تھا کہ ایک رات کے اندر قرآن پاک کو ختم کرنا ان کے لیے ممکن تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی دوسری صورت آتی ہے، بھلے وہ سورہ اخلاص کے برابر ہے، سورہ اخلاص کے برابر ہے، سورہ فاتحہ کے برابر ہے، تو آپ کو اس کو پڑھنے کے اندر دیر لگے گی، لیکن اس کی جگہ اگر سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں یا سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جلدی پڑھ لیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ہماری زبان پر بار بار جاری ہوتی ہے، تو وہ ہماری زبان پر رواں ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اگر ہم قرآن پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہماری زبان پہ جاری کر دے گا اور ہم کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بآسانی کر سکیں گے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن، کہ میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ائمہ مجتہدین میں سے تیسرے بڑے امام ہیں، ان کا واقعہ بعض کتابوں کے اندر علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، ان سے پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب آپ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پر موجود تھے تو ساری رات آپ عبادت کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے قیام کیا، قرآن پاک پڑھتے رہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آرام فرما رہے۔ اور صبح جب ہوئی تو کھڑے ہو کر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھنے لگے، آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ ایک تو آپ ساری رات آرام کرتے رہے، بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ وہ ساری رات آرام کرتے، ساری رات آرام کرتے، یہ طریقہ کار ان کا نہیں تھا۔ بزرگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ رات کو اٹھ کر لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہوتا کہ جس کو یہ دیکھتے کہ یہ سویا ہوا ہے ساری رات، اٹھ کے اس نے عبادت کی ہی نہیں ہے، تو ان کو تعجب ہوتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک طالب علم دور سے پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، تو آپ نے اس کے کمرے کے باہر پانی رکھ دیا
کہ جب یہ تہجد کے لیے اٹھے گا تو اس کو پانی کی حاجت پڑے گی. جب آپ تہجد میں اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ اس نے پانی کو استعمال ہی نہیں کیا. صبح ہو گئی, اس سے پوچھا کہ تم نے پانی استعمال نہیں کیا؟ تو اس نے کہا میں مسافر ہوں, مجھ پر ضروری نہیں تھا کہ میں رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا یا تلاوت قرآن پاک کرتا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا کہ کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آئے اور قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے, ایسا کرنا بالکل باطل بات ہے. تو ہمارے اسلاف ان افراد کے اوپر تعجب کیا کرتے تھے کہ جو رات کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے, قرآن پاک کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے. تو جب امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وضو کیے بغیر سنتیں پڑھنا شروع کر دیں, تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے تعجب سے کہا کہ ایک تو آپ نے ساری رات آرام کیا, بستر پر لیٹے رہے, اور اب اٹھ کر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور آپ نے وضو نہیں کیا. تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل میں آپ عبادت کرتے رہے ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جس کا فائدہ آپ کو پہنچا, لیکن میں لیٹ کر امت محمدیہ کے مسائل پر غور کرتا رہا اور تقریباً 1000 مسائل کے میں نے جوابات ان کے قرآن پاک سے نکالے ہیں, غور و فکر کر کے باہر نکالے ہیں. اب یہاں پہ دونوں بزرگوں کا اپنا مقام ہے, اپنا مرتبہ ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ قرآن مجید فرقان حمید پر غور و فکر کر رہے ہیں, لیکن ان کے دن اور رات جو گزر رہے ہیں وہ قرآن پاک کے ساتھ گزر رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا وہ مقام اور مرتبہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ بڑے بڑے ہمارے اسلاف ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے حوالے سے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص وضو کرنے کے لیے نہر کے پاس آیا. وہ اوپری سطح پر وضو کر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ نہر کے نیچے والی طرف جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہر کا پانی جو اس کے ہاتھ سے لگ رہا ہے وہ امام احمد بن حنبل کی طرف جا رہا ہے. اب نہر کا پانی ایک جاری پانی ہوتا ہے, اگر وہ بہتا ہوا کسی اور کی طرف جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اس کے اندر بے ادبی کا شائبہ نہیں ہے, اور پانی مستعمل بھی نہیں ہے, اس وضو کے لائق بھی ہے. نہر سے وضو کیا جا رہا ہے, پانی بہتا ہوا نیچے جا رہا ہے, لیکن اس کو حیا محسوس ہوئی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی یہ نیچے ہو اور میں اوپر بیٹھ کے وضو کروں اور میرے ہاتھ یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے لگا ہوا پانی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف جائے. تو اس نے ادب اور احترام اختیار کرتے ہوئے اس جگہ کو چھوڑا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نیچے وہ آ کے بیٹھ گیا کہ ان کے ہاتھ کا پانی جو آئے وہ میرے پاس پہنچے, نہ کہ میرے ہاتھ کا پانی ان کے پاس پہنچے. جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا, تو اس نے کہا کہ جو میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ادب و احترام کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی برکت سے مجھے بخش دیا, مجھ پر رحم فرمایا. یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس قدر ادب کرتے تھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس قدر بزرگ مانا کرتے تھے کہ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قمیص کو بطور تبرک دھویا اور اس کا پانی نوش فرمایا تھا کہ اس کی برکتیں مجھے حاصل ہوں گی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم و عمل کے اندر اپنی جگہ پر یہ بھی بے مثال عالم تھے. ان کے بارے میں علماء نے کئی واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا کس قدر ذوق رکھا کرتے تھے, کس قدر شوق رکھا کرتے تھے. ان کے پیش نظر بھی احادیث طیبہ ہوا کرتی تھیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو افضل ترین قرار دیا ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اعبد الناس اکثرهم تلاوۃ للقرآن, کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے. جو جتنا زیادہ تلاوت قرآن کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ہی زیادہ وہ عبادت کرنے والا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس قدر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے, اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں تو ایک شخص
بڑی عجیب کیفیت کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ دلیل کس چیز سے پکڑی جاتی ہے، یعنی مسائل کہاں سے نکالے جاتے ہیں، مسائل کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب سے مسائل نکالے جاتے ہیں، اللہ کی کتاب سے قرآن پاک سے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا پھر کس سے؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، وہ حجت ہے۔ پوچھا پھر اس کے بعد؟ فرمایا امت کے اتفاق سے، علماء کے اجماع سے، علماء کے اجماع سے، امت کے اتفاق سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، وہ دلیل بنتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس پر دلیل کیا ہے کہ امت کسی بات پر متفق ہو جائے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ امت کسی بات پر متفق ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، تو ذرا بتائیے کہ اس پر دلیل کیا ہے کہ واقعی امت کسی بات پر متفق ہو جائے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دلیل ہی نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی کہ ان کے سامنے کیا دلیل بیان کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو 3 دن کا وقت دیتا ہوں، 3 دن کے بعد آپ کے پاس آؤں گا، آپ مجھے اس کی دلیل بتا دیں کہ امت کسی کام کے اوپر متفق ہو جائے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ اپنی اس بات سے آپ کو توبہ کرنا پڑے گی، اپنی اس بات سے آپ کو توبہ کرنا پڑے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کمرے کے اندر بند ہو گئے، نمازوں کے لیے باہر آتے۔ 3 دن کے بعد وہ شخص آیا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ بتائیے اس پر دلیل کیا ہے کہ امت جب کسی بات پر متفق ہو جاتی ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول کو حق کے ظاہر ہونے کے بعد تکلیف دے، رسول کو حق کے ظاہر ہونے کے بعد تکلیف دے اور اس راستے پر چلے کہ جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ ہے، اس راستے پر چلے جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ ہے، تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے کہ جس طرف وہ پھرا ہے، اور اس کے بعد اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس آیت میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ جو مسلمانوں کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، مسلمان جس پر متفق ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ امت جس بات پر متفق ہو جائے اس کام کو کرنا ضروری ہوتا ہے، اس سے دور نہیں ہوا جاتا، اس راہ کو اختیار کیا جاتا ہے جس پر امت جو ہے وہ متفق ہو کر چل رہی ہوتی ہے، جس پر امت کا اجماع ہوتا ہے۔ یہ دلیل آپ کے سامنے بیان کی، وہ شخص شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد سنیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں نے روزانہ قرآن پاک کو 3 مرتبہ ختم کیا ہے، اور ختم کس طرح کیا کہ ایک ایک آیت کے اوپر آپ غور کرتے چلے گئے کہ اس کو جو میں نے جواب دینا ہے اس اجماع کی دلیل کے اوپر، اس پر غور کرتے گئے، اور پھر 9 مرتبہ جب قرآن پاک پڑھ لیا آپ نے تو اس کے بعد آپ کے سامنے ظاہر ہوا کہ اس آیت کے ذریعے استدلال کیا جا سکتا ہے، اس آیت کے ذریعے دلیل بیان کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کا قرآن پاک کے ساتھ ذوق تھا، شوق تھا، عبادت کثرت کے ساتھ کرتے تھے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو سب سے افضل عبادت سمجھتے تھے، اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے امام مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اتحاف السادۃ المتقین، آپ کی مشہور کتاب ہے، اس میں آپ نے ایک مشہور امام احمد بن حنبل کا واقعہ نقل کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی، خواب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ یہ مسئلہ پیش نظر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ کسی دوسرے کو دنیا کے اندر جاگتی ہوئی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ان کی یہ خصوصیت ہے، ان کی یہ فضیلت ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ
الی ربها ناظرہ، کہ قیامت کے دن بہت سارے کھلتے چہرے ہوں گے جو اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، البتہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا دیدار عطا فرمانا چاہے عطا فرما دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے اپنا دیدار 100 مرتبہ عطا فرمایا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو عرض کی کہ یا رب، کون سا عمل سب سے زیادہ تیرے قریب کرنے والا ہے؟ کون سا عمل سب سے زیادہ تیرے قریب کرنے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب، سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا؟ سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سمجھ کر پڑھنا ہو یا بغیر سمجھے پڑھنا ہو۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی کتاب کے اندر کئی مقام پہ فرمایا کہ کتاب مبارکن، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے برکت والا بنایا ہے، اس کتاب کو ہم نے برکت والا بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہر پہلو کے اندر، اس کے ہر گوشے کے اندر برکت ہی برکت رکھی ہے۔ قرآن پاک کو نازل کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو سمجھتے جائیے گا اور عمل کی نیت بھی کیجیے گا کہ قرآن پاک کو نازل کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، لیتدبروا، اس میں غور و فکر کریں، یعنی قرآن کو جو نازل کیا گیا ہے وہ اس لیے نازل کیا گیا کہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنا کس طرح کہ جیسے اس کے ترجمے جو علماء اہل سنت نے لکھے اسے پڑھنا، اور اس کے ساتھ جو علماء اہل سنت نے اس کی تفسیر کی، مثال کے طور پر ہمارے لیے انتہائی آسان تفسیر اور ایک جامع تفسیر صراط الجنان کے نام سے، کہ اس کو ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا بنیادی مقصد ہے۔ قرآن پاک کا بنیادی مقصد ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کریں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کے ساتھ لوگوں کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پست کرتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پست کرتا ہے، یعنی ان کو ذلت ملتی ہے۔ وہ اس طرح کہ قرآن پاک کو غلط انداز میں سمجھنا، قرآن پاک کو غلط انداز میں استعمال کرنا، تو ایسے لوگوں کو قرآن پاک کی وجہ سے عزت نہیں ملتی بلکہ ان کی دنیا کے اندر اہانت ہوتی ہے اور قیامت کے دن الگ ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بغیر سمجھے بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی بعض احادیث طیبہ میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے کی تلاوت کو خود سماعت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو سماعت فرماتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز کو وہ سنتا ہے، لیکن ایسی چیزوں کو بیان کر کے اس چیز کی خاص اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلاوت کو سماعت فرماتا ہے، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو قرآن پاک سے حصہ دو، اپنی آنکھوں کو اس کا حصہ دو کہ قرآن پاک کے اندر نظر کیا کرو، قرآن پاک میں نظر کیا کرو، اور قرآن پاک کو دیکھنا حدیث پاک میں عبادت قرار دیا گیا، دیکھنا عبادت قرار دیا گیا۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا یہ قرآن پاک کو حفظ پڑھنے سے افضل ہے۔ حافظ قرآن کے فضائل اپنے مقام پر ہیں، حافظ قرآن کے
فضائل اپنے مقام پر ہیں، مرتبے اپنے مقام پر ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ کر پڑھنا یہ بغیر دیکھے پڑھنے سے افضل ہے۔ اس لیے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اس کو دیکھنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کو ہاتھ لگانے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اس پہلو کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا اگرچہ کہ بنیادی مقصد کیا تھا کہ اس کی تلاوت کر کے اس کو سمجھا جائے، لیکن اگر بے سمجھے بھی کوئی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اس کو کوئی ہاتھ لگائے تو ثواب عطا فرماتا ہے، اس کو کوئی دیکھے تو ثواب عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہائے کرام نے اس بات کو لکھا کہ اگر کسی گھر کے اندر قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے، رکھا ہوا ہے، اس کو اہل خانہ پڑھتے نہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکتیں اس گھر والوں کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک رکھا ہوا ہے جیسے ہمارے یہاں رکھا ہوا ہوتا ہے، جس کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکھے ہوئے پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ کہ قرآن پاک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو گھر میں لا کر فقط رکھ دیا جائے، قرآن پاک کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے اور اس کے معنی کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ تو امیر اہل سنت نے ہمیں اس حوالے سے ہر اعتبار سے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یوں کہ لے کہ اس دور کے اعتبار سے انتہائی ہمارے لیے آسان کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے اسلاف ان کی قرآن پاک پڑھنے میں عادتیں مختلف تھیں، بعض 3 دن کے اندر قرآن پاک ختم کرتے تھے، بعض 7 دن کے اندر قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، بعض کی عادت تھی کہ وہ 1 مہینے کے اندر قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور قرآن پاک پڑھنے کی انتہائی مدت یہ 40 دن تھی۔ انتہائی مدت 40 دن تھی کہ اگر 40 دن میں ان کا قرآن پاک ختم نہیں ہوا کرتا تھا تو وہ افسوس کیا کرتے تھے کہ 40 دن ہو گئے اور ہم نے اپنے رب کا کلام مکمل نہیں کیا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، ہمارے اسلاف جو ہے وہ 40 دن میں قرآن مجید فرقان حمید ختم نہ ہو تو وہ افسوس کا اظہار کریں، اور ہمیں شاید بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کو 40 سال گزر چکے ہوں گے اور ان نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ابھی مکمل نہیں کی ہوگی۔ تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن کی شفاعت یہ سب سے بڑی شفاعت ہوگی، قرآن کی شفاعت یہ سب سے بڑی شفاعت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 2 ہی ہستیاں براہ راست شفاعت کریں گی۔ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف 2 ہستیاں، 2 چیزیں یہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گی، اور کوئی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کرے گا۔ ایک قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسرے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ اپنے گھر میں سے 10 افراد کو بخشوائے گا، جبکہ اس کو پڑھ کر اس کے حلال کو حلال سمجھ کر حرام کو حرام سمجھتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برکت عطا فرمائے گا۔ علماء لوگوں کی شفاعت کریں گے، شہداء لوگوں کی شفاعت کریں گے، انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ جو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ صرف قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، تو اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست شفاعت کریں گے۔ باقی جس کو بھی کسی کی شفاعت کروانی ہوگی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کو، اس کی سفارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور پھر اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ لیکن قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمائے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شفاعت کرے گا۔ ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر
کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا کہ یا رب عز و جل میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روک دیا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. جبکہ قرآن پاک کہے گا اے رب عز و جل میں نے اسے رات کو سونے سے روک دیا تھا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. ارشاد ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا. تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مبارک کتاب ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی فائدہ عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فائدہ عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات ایسی چھوٹے عمر کے افراد کو پورے لشکر کا سردار بناتے تھے جو قرآن مجید فرقان حمید کو زیادہ یاد رکھنے والا تھا. اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مرتبے بلند فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنا معمول بنائیں. امیر اہل سنت نے اس حوالے سے جو مدنی انعامات دیے ہیں کہ روزانہ کم از کم اپنی عادت بنا لیں کہ ایک پارہ پڑھا کریں. ایک پارہ پڑھنے کی عادت ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک مہینے کے اندر ہمارا قرآن پاک ختم ہو جائے گا. اور بالفرض درمیان میں کوئی ایک آدھا دن آگے پیچھے ہوتا ہے تو کم از کم 40 دن کے اندر ہمارا قرآن پاک ختم ہو جائے گا، جس کو انتہائی مدت علماء نے بیان کیا ہے. اس حوالے سے علماء مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل کرنا ہو تو بندہ اس کے لیے اپنا ایک خاص وقت مقرر کر لے. اس بات کی نیت کر لے کہ میں نے رات کو سونا ہی نہیں ہے جب تک میں ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لوں گا. اگر اس بات کی عادت بنا لے گا تو روزانہ اس کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ مہینے کے اندر اس کا قرآن پاک ختم ہو جائے گا. اسی طرح جو ہمیں مدنی انعام دیا گیا کہ روزانہ صراط الجنان سے 1 یا 3 آیتوں کی تفسیر جو ہے وہ سننے کی عادت ڈالیں، پڑھنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں سعادت حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکام کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی برکتیں اس کی شفاعت اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.